بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 2۔ حکایت نمبر 2۔ سرہنگ زاد را در سرائے اغلمش دیدم کہ عقل و قیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشت، ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناسیہ او پیدا، وہ لمعان انوار زیرکی در جبینش ہویدا۔ بیت بالائے سرش ز ہوش مندی میتافت ستارہ بلندی، اور کسی کسی نسخے میں جو ہے سر بلندی کا لفظ ہے نا، میتافت ستارہ سر بلندی۔ فی الجملہ مقبول نظر سلطان آمد کہ جمال صورت و کمال معنی داشت، و حکمہ گفتہ اند توانگری بدل است نا بمال، و بزرگی بعقل است نا بسال۔ بیت کودک کو بعقل پیر بود، نزد اہل خرد کبیر بود، ابنائے جنس بر منصب او حسد بردند، و بخیانت متہمش کردند، و در کشتن او سعی بے فائدہ نمودند۔ مصرع دشمن چے کند چو مہرباں باشد دوست، ملک پرسید کے موجب خصم ایشاں در حق تو چیست۔ اتنا پہلے پڑھ لو۔ سرہنگ زادہ، سرہنگ زادہ کا معنی سپاہی کا لڑکا، سپاہی کا لڑکا۔ سرہنگ، سرہنگ کا معنی سپاہی ہے نا، سپہ سالار، سردار۔ سرہنگ زادہ یعنی سپاہی کا لڑکا، سردار کا لڑکا۔ سرہنگ زادہ ایک سپاہی کا لڑکا ہے نا۔ اغلمش، اغلمش ترکستان کے ایک بادشاہ کا نام ہے اغلمش۔ سرائے، سرائے کا معنی مسافر خانہ، سرائے کا معنی مسافر خانہ، اور سرائے کا معنی گھر، گھر بھی آتا ہے، گھر اور مسافر خانہ ہے نا۔ ترجمہ یہ ہو گیا سرہنگ زادہ را در سرائے اغلمش دیدم، ایک فوجی کے لڑکے کو، ایک سپاہی کے لڑکے کو اغلمش کے گھر کے ہے نا، در سرائے اغلمش، اغلمش کے گھر کے دروازے پر میں نے دیکھا، اغلمش کے گھر کے دروازے پر میں نے دیکھا۔ سمجھ میں آئی بات کہ عقل و قیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشت، جو سمجھداری اور دور اندیشی اور دانائی بیان سے باہر رکھتا تھا، بیان سے باہر رکھتا تھا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سرہنگ زادہ را در سرائے اغلمش ہے نا، یہ اصل میں ایسے ہے، سرہنگ زادہ را دیدم بردر سرائے اغلمش، سرہنگ زادہ را دیدم، تو خیر دیدم تو یہاں بھی ہے لیکن بعد میں ذکر کیا ہے نا دیدم کو، اور در سرائے نہیں بلکہ بردر سرائے اغلمش، بردر سرائے اغلمش۔ دیکھو گلستاں کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے،
بردر سرائے اغلمش. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ترجمے میں ترجمہ سیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. بردر سرائے اغلمش یہ ہے عبارت. ایک فوجی کے لڑکے کو میں نے اغلمش کے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ عقل و قیاست و فہم و فراست جو سمجھداری اور دانائی اور دور اندیشی بیان سے باہر رکھتا تھا، بیان سے زیادہ رکھتا تھا. ایسے کہہ لو، جو سمجھداری اور دانائی اور دور اندیشی، جس کی سمجھداری اور دانائی اور دور اندیشی ناقابل بیان تھی، ناقابل بیان تھی. ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناسیہ او پیدا. بچپن کے زمانے ہی سے بزرگی کی نشانیاں اس کی پیشانی میں ظاہر. و لمعان انوار زیرکی در جبینش ہویدا. اور عقل مندی کے انوار کی چمک اس کی پیشانی میں ظاہر تھے. پیدا اور ہویدا دونوں کا معنی ظاہر. آثار کا معنی نشانیاں، اثر کی جمع ہے. عہد کا معنی معلوم ہے، زمانہ. خردی کا معنی بچپن. ترجمہ یہ ہو گیا ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناسیہ او پیدا. بزرگی کی نشانیاں بچپن ہی کے زمانے سے اس کی پیشانی میں ظاہر. و لمعان انوار زیرکی. لمعان کا معنی چمک، انوار نور کی جمع، زیرکی وہی دانائی. اور دانائی کے انوار کی چمک اس کی پیشانی میں طلوع تھے، ظاہر تھے، ظاہر تھے، نظر آتے تھے. بیت بالائے سرش ز ہوش مندی. دانائی کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر میتافت ستارہ بلندی، سر بلندی کا ستارہ چمکتا تھا. بالائے سرش ز ہوش مندی میتافت ستارہ بلندی. دانائی کے سبب اس کے سر پر سر بلندی کا ستارہ چمکتا تھا. تافتن مصدر کیا ہوتا ہے؟ چمکنا. میتافت چمکتا تھا. کون سا فعل؟ ماضی استمراری. فی الجملہ مقبول نظر سلطان عام. الغرض فی الجملہ الغرض. الغرض بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوا. بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوا یعنی وہ لڑکا. کیوں کہ جمال صورت و کمال معنی داشت. کیونکہ ظاہری جمال اور باطنی کمال رکھتا تھا. کیونکہ ظاہری جمال اور باطنی کمال رکھتا تھا. جمال صورت ظاہر کا جمال، کمال معنی باطن کا کمال. تو صورت کا معنی ظاہر اور معنی کا معنی باطن. وہ حکمہ گفتاند اور عقلمند لوگوں نے کہا ہے تمانگری بدل است نا بمال و بزرگی بعقل است نا بسال. مالداری دل سے آتی ہے، مال سے نہیں، اور بزرگی عقل سے آتی ہے، سال سے نہیں. سمجھ میں آنا؟ یوں بھی کہہ سکتے ہو ترجمے میں، عقل مندوں نے کہا ہے تمانگری بدل است نا بمال. مالداری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں. وہ بزرگی بعقل است نا بسال، اور بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، سال سے نہیں. یعنی عمر سے انسان کے اندر بزرگی نہیں آتی ہے، عقل، دانائی، سمجھ میں ہے نا، اس سے انسان کے اندر بزرگی آتی ہے. بیت کودک کوب عقل پیر بود نزد اہل خرد کبیر بود. وہ بچہ، کودک کا معنی
بچہ، کودک کا معنی بچہ، وہ بچہ جو بوڑھے کی مانند عقل رکھتا ہے، وہ بچہ جو بوڑھے کی مانند عقل رکھتا ہے، عقل مند کے نزدیک وہ بچہ نہیں بلکہ بوڑھا ہوتا ہے۔ عقل مند کے نزدیک وہ بچہ نہیں بلکہ بوڑھا ہوتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کودک کوب عقل پیر بود، نزد اہل خرد کبیر بود، ہے نا؟ وہ بچہ جو بوڑھوں کی طرح عقل رکھتا ہے، عقل مندوں کے نزدیک وہ بچہ نہیں بڑا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ویسے بھی ترجمہ کر سکتے ہو، وہ بچہ جو بوڑھوں کی طرح عقل رکھتا ہے، عقل مندوں کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، بچہ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، یا کہہ لو عقل مندوں کے نزدیک وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ابنائے جنس بر منصب او حسد بردن، ابنائے جنس کا معنی ہم رتبہ لوگ، ہم رتبہ لوگ، ہم عمر، ہے نا لوگ۔ ابنائے جنس بر منصب او حسد بردن، اس کے ہم جنس، اس کے ہم رتبہ لوگ، اس کے ہم رتبہ یعنی اس کے ساتھی کہہ لو، ابنائے جنس اس کے ساتھی اس کے منصب پر حسد کیے، اس کے ساتھیوں نے اس کے منصب پر حسد کیا، وہ بخیانت متہمش کردن، اور ایک خیانت میں اس کو متہم کیا، یعنی کسی خیانت کا اس پر الزام لگا دیا۔ اور گلستاں کے بعض نسخوں میں یہاں پر خیانت کے بجائے جنایت کا لفظ ہے، تو جنایت کا معنی ہوتا ہے جرم، جرم گناہ، ہے نا؟ وہ بجنایت متہمش کردن، اور کسی گناہ میں، کسی جرم میں اس کو متہم کر دیا۔ وہ در کشتنے او سعی بے فائدہ نمودن، اور اس کے مار ڈالنے میں بے فائدہ کوشش دکھائی، یعنی اس کو مارنے کی ناکام کوشش کی۔ سمجھ میں آیا نا؟ مصرع دشمن چے کند چوں مہرباں باشد دوست، دشمن کیا کرے جب دوست مہربان ہو۔ جلدی سے دوبارہ ترجمہ دیکھ لو۔ سرہنگ زادہ را بردرے سرائے اغلمش دیدم، ایک فوجی کے لڑکے کو میں نے اغلمش کے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ عقل و قیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشت، جو سمجھداری اور دانائی اور دور اندیشی بیان سے باہر رکھتا تھا۔ ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناصیہ او پیدا، بچپن ہی کے زمانے سے بزرگی کی نشانیاں اس کی پیشانی میں ظاہر تھی۔ وہ لمعان انوار زیرکی در جبینش ہویدا، اور دانائی کے انوار کی چمک اس کی پیشانی میں ظاہر تھی۔ بیت بالائے سرش ز ہوش مندی، میتافت ستارے بلندی، دانائی کے سبب، عقل مندی اور دانائی کے سبب اس کے سر پر سر بلندی کا ستارہ چمکتا تھا۔ فی الجملہ مقبول نظر سلطان عام، الغرض خلاصہ، بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوا کہ جمال صورت و کمال معنی داشت، کیونکہ ظاہری جمال اور باطنی کمال رکھتا تھا۔ وہ حکمہ گفتاند اور دانش مندوں نے کہا ہے، تمانگری بدل است نہ بمال، وہ بزرگی بعقل است نہ بسال۔ مالداری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں، اور بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، سال سے نہیں۔ بیت کودک کوب عقل پیر بود، نزد اہل خرد کبیر بود، وہ بچہ جو بوڑھوں کی مانند عقل رکھتا ہے، عقل مندوں کے نزدیک وہ بچہ نہیں بلکہ بڑا
آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ابنائے جنس بر منصب او حسد بردند، اس کے ہم رتبہ لوگ یا اس کے ساتھی اس کے منصب پر حسد کیے، وہ بخیانت متہمش کردند، اور کسی خیانت کا اس پر الزام رکھ دیے، وہ در کشتنے او سعی بے فائدہ نمودند، اور اس کے مار ڈالنے میں بے فائدہ کوشش کی۔ مصرع دشمن چے کند چوں مہرباں باشد دوست، دشمن کیا کرے جب دوست مہربان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ صلی اللہ علیہ النبی وعلی آلہ وصحبہ۔